بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یوم عاشورہ کی صبح بروز جمعہ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، ہر ایک حصے کا امیر بنا دیا۔ ان میں سے ایک حصے کا امیر حر بن جزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا اور امام حسین کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت آ چکی تھی اور اس وقت اپنے سابقہ کارروائی پر ندام ہو کر امام حسین کے قریب آیا اور امام حسین سے کہنے لگا، میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوگا مجھے اندازہ نہ تھا، اور مجھے اللہ کی قسم یہ بھی اندازہ نہ تھا کہ آپ کے خلاف یہ لوگ اس حد تک چلے جائیں گے اور آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ اگر مجھے یہ بات پتہ ہوتی تو میں آپ کا راستہ نہیں روکتا، اور اب میری سزا اور توبہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہی شہید کر دیا جاؤں۔ امام حسین نے گھوڑے کی رسی کو پکڑا اور اس پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ کر باغیوں سے فرمایا کہ لوگوں میری بات سنو، جلدی نہ کرو، میرے حق نصیحت ادا کرتا ہوں جو میری ذمہ داری ہے، اور تاکہ میں تمہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتا دوں، پھر اگر تم میری بات کو قبول کرو اور میری بات کو صحیح جانو اور میری بات پر انصاف کرو تو بس اس میں تمہاری فلاح ہے، اور پھر تمہارے لیے میرے قتال کا کوئی راستہ نہیں، اور اگر تم میری بات کو قبول نہ کرو، تم سب مل کر مقدر کرو اپنے کام اور جمع کر لو اپنے شریکوں کو، اور اس کے بعد میرے ساتھ جو کرنا ہے کرو، وہ ہرگز اور مجھے مہلت نہ دو۔ ناظرین، یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہے تھے۔ امام حسین کے کلمے بہنوں اور عورتوں کے کانوں میں پڑے تو وہ صبر نہ کر سکی اور رونے لگی۔ ان کے رونے کی آواز امام حسین کے کانوں میں آئی تو امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس سے عرض کی کہ عباس جاؤ، ان کو نصیحت کرو اور ان کو خاموش ہونے کا بولو۔ امام حسین نے امام عباس سے فرمایا کہ تم صحیح بول رہے تھے کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے جاؤ، میں نے ان کو ساتھ لے کے آ کے ایک غلطی کی ہے۔ ناظرین، امام حسین نے جب دشمن کی فوجوں کو مخاطب کر کے متوجہ کر چکے اور عورتوں کو خاموش کر دیا تو ایک درد انگیز خطبہ دیا۔ حمد اسلام اور درود اسلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم میری نسبت دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے کہو، کیا تمہیں یہ جائز ہے کہ تمہیں مجھے قتل کر دو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور مسلمانوں کے خلیفہ تھے؟ امیر حمزہ میرے ابا کے چچا نہ تھے؟ جعفر طیار میرے چچا نہ ہیں؟ کیا تمہیں وہ حدیث نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہا ہے؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو اور میری بات کو حق مانتے ہو تو میں نے کبھی بھی عمر پر جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اس بات کو تصدیق ہو سکتی ہے۔ پوچھو جعفر بن عبداللہ سے، دریافت کرو ابو سعید سے یا سہل بن سعد سے، معلوم کرو زید بن ارقام سے یا انس سے معلوم کرو، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ بے شک یہ والی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں؟ مجھے بتاؤ کہ میں نے کس کو قتل کیا ہے، یا کسی کو میں نے زخمی کیا ہے، یا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے؟ اس کے بعد امام حسین نے سارے کوفے والوں کے نام لے لے کر کہا، اے شیخ بن ربی، اے حجاج بن الہود، اے قیاس بن شداد، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے کہ ہم نے تو خطوط نہیں لکھے۔ امام حسین نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ ہے کوئی بہادر جو مجھ سے لڑے؟ کون ہو تم؟ کون کیوں چھپایا ہوا ہے؟ پھر امام حسین نے فرمایا، اگر تم کو میرا آنا پسند نہیں تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی زمین پہ چلا جاؤں گا جہاں مجھے امن ملے گا۔ کیس نے کہا کہ پھر آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن ضیاء کے حکم کو کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ بھی تو آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ برا نہ کریں گے۔ امام حسین نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی تمہاری یہی رائے ہے؟ واللہ میں کبھی اس بات کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ فرما کر امام حسین گھوڑے سے اتر آئے۔
اس کے بعد زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول کے خون سے باز آ جاؤ، اور بتایا کہ اگر تم اس حرکت سے باز نہ آؤ گے اور ابن ضیاء کا ساتھ دو گے تو تم سمجھ لو کہ تم کو بھی ابن ضیاء سے زیادہ فلاح نہ پہنچے گی، وہ تم کو بھی قتل کر دے گا۔ ان لوگوں نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہا اور ابن ضیاء کی تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن ضیاء کے پاس پہنچ جائیں گے۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا کہ ظالموں، اب بھی ہوش میں آ جاؤ، فاطمہ کا بیٹا سیما کے بیٹے یعنی ابن ضیاء کے بیٹے سے محبت و اکرام کا زیادہ مستحق ہے۔ جب گفتگو بہت طویل ہونے لگی تو شمر نے پہلا تیر چلا دیا۔ اس کے بعد حر بن یزید خوب تائب ہو کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر لوگوں کو خطبہ دیا کہ اے کوفے والو، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، کیا تم نے اس کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کر دو؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اپنی جان اور مال آپ پر قربان کر دیں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے دریافت پر ہو۔ ان کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ خدا کی طویل و عرض زمین پر یہ کہیں چلے جائیں جہاں ان کو اور ان کے اہل بیت کو امن و سکون سے زندگی ملے۔ ان کو تم نے قیدیوں کی مثال بنا لیا ہے اور دریا فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جس کو یہودی، انصاری، مجوسی سب پیتے ہیں، اور جس میں اس علاقے کا خزانہ لوٹا ہے۔ امام حسین اور ان کے اہل بیت پیاسے بیہوش ہو رہے ہیں۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی اولاد سے بہت ہی برا سلوک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم کو پیاسا رکھے گا اگر تم نے توبہ نہ کری اور اپنی حرکت سے باز نہ آئے۔ اب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیر کا شکار ہو گئے۔ وہ واپس آئے اور امام حسین کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے۔ ناظرین، اس کے بعد تیر چلانا شروع کر دیے۔ پھر گھمسان کی لڑائی ہوئی جس میں مخالف کے بھی کافی فرقین مارے گئے، مگر امام حسن کے بھی کافی ساتھی شہید ہو گئے۔ حر نے امام حسین کے ساتھ مل کر کافی لوگوں کو قتل کیا، بہت سے دشمن کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر گئے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ جنت کی خوشنودی تمہارے لیے ہے۔ اگر میں یہ جانتا کہ میں تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وصیت طلب نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں ایک وصیت کرتا ہوں۔ انہوں نے حضرت امام حسین کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ جب تک وہ زندہ ہے ان کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد بکبش شمر نے چاروں طرف سے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے بہادری سے مقابلہ کیا اور کوفے کے لشکر کے اوپر جس جگہ حملہ کرتے وہ جگہ صاف ہو جاتی۔ جب قیس نے یہ حالت دیکھی تو اس نے عمر بن سعد سے اور لشکر منگوانا شروع کیا۔ عمر بن سعد نے جو کمانڈر کے تازہ دم سپاہی تھے ان سب کو بھیج دیا۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے ان کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور وہ گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیدل آ گئے۔ اس کے بعد حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سخت قتال کیا۔ اب دشمن نے خیموں پہ آگ لگانا شروع کر دی اور امام حسین اور ان کے اکثر ساتھی شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے امام حسین کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ابو شمشا نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ظہر کی نماز ادا کر کے اپنے پروردگار کا شکر ادا کروں۔ امام حسین نے بآواز بلند فرمایا کہ جنگ روک دی جائے، ہم کو نماز پڑھنی ہے۔ جنگ کو تمام کرو، میں کہتا ہوں پورے لشکر کے ساتھ خیموں پہ حملہ کر کے حسین کے شک کو مٹا دو۔ فی الحال حسین نے نماز کا ارادہ کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم جنگ روک دیں تاکہ وہ نماز ادا کر لیں۔ پڑھنے دو شمال، پڑھنے دو، بعد نماز کے اس کا کام تمام کر دو۔ کیا واقعی آپ حسین کو نماز پڑھنے دینا چاہتے ہیں؟ نماز ایک شرعی فریضہ ہے بیٹے، ہم ایک واجب فریضے کی ادائیگی میں ممانعت نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ جنگ ہار چکے ہیں۔ کیسے؟ یہ لوگ حسین کو مارنے آئے ہیں کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حسین دین سے خارج ہو چکے ہیں۔ جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ حسین نے نماز پڑھنے کے لیے جنگ روکی ہے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ ناظرین، مگر ایسی گھمسان جنگ میں کون کس کی بات سنتا ہے؟ قتل جاری رہے، جنگ نہیں روکی گئی۔ اس کے بعد بھی امام حسین نے نماز ادا کر لی اور وہ بھی وقت کے مطابق۔ نماز پڑھنے کے بعد امام حسین پھر سے جنگ میں شریک ہو گئے۔ مخالف نے امام حسین کے اوپر تیر چلا دیے۔ حضرت حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھا لیے، یہاں تک کہ آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پہ گر پڑے اور آپ شہادت نوش کر گئے۔ اس کے بعد امام حسین کے ساتھ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر سخت جنگ کری، مگر یہاں تک آپ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت امام حسین انہی کے پاس پہنچے۔ چند رفیق امام حسین کے باقی رہے تھے
اور باقی شہید ہو چکے تھے، اور یہ رفیق بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نہ تو امام حسین کو بچا سکتے ہیں اور نہ خود بچ سکتے ہیں۔ اب تو ان میں سے ہر ایک کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ امام حسین کے سامنے شہید کر دی جائیں، اس لیے ہر شخص نہایت شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اسی دوران امام حسین کے بڑے صاحبزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے کہ میں امام حسین کا بیٹا ہوں، قسم اللہ کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب تر ہیں۔ کمبخت مردہ ابن منقوس نے ان کو نیزہ مارا اور وہ گر گئے۔ پھر کچھ اور شکے آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ امام حسین ان کے سامنے آئے اور کہا، خدا کی قسم اللہ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھے کو قتل کیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے ہو چکے ہیں، تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے۔ ان کی لاش اٹھا کر خیموں کے پاس لائے۔ عمر ابن سعد نے قاسم ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر پہ تلوار ماری، وہ بھی گر گئے اور ان کے منہ سے نکلا امام۔ تو امام حسین ان کو دوڑتے ہوئے سنبھالنے کے لیے آئے اور عمر پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ کونی سے ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ امام حسین اپنے بھتیجے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھا کر اپنے باقی دوسرے اہل بیت کے برابر میں لٹا دیا۔ اب امام حسین تنہا رہ گئے تھے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کو کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ اس طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی۔ جو شخص آپ کی طرف آگے بڑھتا اسی وقت واپس لوٹ جاتا، کیونکہ کوئی بھی امام حسین کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر پر نہیں لینا چاہتا تھا، یہاں تک کہ قبلہ خون کا ایک شخص جس کا نام شکیل کل مالک ہے وہ آگے بڑھا اور اس نے امام حسین کے سر پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ نے اپنے چھوٹے سے شہزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ابن سعد نے تیر چلانا شروع کر دیے۔ وہ تیر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پہ لگا اور آپ بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین نے اس معصوم بچے کا خون زمین پر بکھیر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تو ہی ہے ان ظالموں سے ہمارا انتقام لینے والا۔ اس وقت امام حسین کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریا فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ ظالموں نے امام حسین کے منہ کی طرف نشانہ کیا اور آپ پر تیر چلا دیا۔ آپ کا دہنے مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، اس کے بعد شمر 10 آدمی لے کر امام حسین کی طرف کھڑا ہو گیا۔ امام حسین شدید پیاسے اور اتنے زخموں کے باوجود بھی ان کا دلدانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف امام حسین آگے بڑھتے وہ جگہ خالی ہو جاتی۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک ایسا واقعہ ہے یہ کہ جس شخص کی اولاد کو اور اہل بیت کو قتل کر دیا جائے، اس کو خود بھی شدید زخمی ہو اور وہ ایک قطرے کا پانی پینے کا محتاج ہو، اور وہ اس قوت سے مقابلہ کرے کہ جس طرف رخ کرے وہاں کے سارے سپاہی بھاگ جائیں۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین کو قتل کرنے کا کوئی بھی شخص نہیں چاہتا اور کوئی بھی اپنے سر پہ گناہ نہیں لینا چاہتا، تو شمر نے زور سے آواز لگائی کہ چاروں طرف سے حملہ کرو۔ تو ان سب نے نیزوں و تلواروں سے یک بار حملہ کر دیا اور امام حسین ان سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پارٹ 2 کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے جا کے فل ویڈیو دیکھیں۔ شکریہ۔